زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ مین میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھائیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ علامہ اقبال نے ایک انالوجی دی ہے کہ آدمی کی زندگی کو سیب سے تشبیہ دی ہے اور خودی کو اس بادل سے برسنے والے قطرے سے تشبیہ دی ہے جو سیب کے منہ میں جا کے موتی بنتا ہے۔ جس طرح سیب یا سیپی جو ہے موتی کے بغیر ایک بیکار شے ہے، اس طرح آدمی کی زندگی بھی خود شناسی کے بغیر اپنی صلاحیتوں کو اگر وہ ڈیولپ نہ کرے، اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ نہ کرے تو پھر زندگی بیکار ہے۔ خودی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے صدف کا موتی ہے۔ جس طرح وہ صدف یعنی سیپ صدف کہلانے کی مستحق نہیں جو قطرہ آپ کو موتی نہ بنا سکے، اس طرح وہ آدمی یا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں جو خودی سے خالی ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اگر خودی خود نگر یعنی اپنے آپ کو پہچانے، خود گر اپنے آپ سے کام لے، اور خود گیر اپنے آپ کو کمال درجے تک پہنچائے اور پھر اس کی حفاظت میں سرگرم رہے، تو یقیناً موت بھی انسان کو مارنے میں ناکام رہے گی۔ یعنی انسان ایسی دائمی زندگی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ یعنی اقبال کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو انتقال ہوئے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ابھی تک ان کا نام موجود ہے کیونکہ انہوں نے اپنی خودی ڈیولپ کی تھی، اپنا پوٹینشیل ڈیولپ کیا تھا، پوئٹری لکھی تھی، اور آج بھی ان کا نام موجود ہے۔ حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی، صدف کہتے ہیں سیب کو، قطرہ نیساں موسم بہار کی بارش کا وہ قطرہ جو سیب کے منہ میں گر کر موتی بنتا ہے۔ خودی چھپی ہوئی صلاحیتیں، اپنا آپ، انسان کا اصل، ول پاور، ایگو، گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ خود نگر اپنے آپ کو دیکھنے والی، خود نگر خود کو بنانے والی یعنی اپنی تعمیر کرنے والی، خود گیر خود کو قابو کرنے والی۔ It is unbecoming a shell if it cannot turn the drop into a pearl. If the ego is self-preserving, self-creating, and self-sustaining, then it is possible that even death may not make you die. یہ میں نے بورو کیا ہے اقبالurdu.blogspot.com سے۔ سورہ حشر 59-19۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنی تئیں بھول گئے، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ An easy way of thinking about خودی is substituting the word with willpower, including the will to act against injustice wherever you encounter it in Iqbal poetry. Khudi is a wider concept which incorporates more than just the willpower. It also encompasses the underlying reasons and many other concepts that I have yet to understand. But willpower is a good starting point to understand Iqbal poetry. Allama Iqbal is conveying a message that a man is created for best, so it is his duty to be best and recognize himself, and it is the best level of a human for which he is created. This might happen that death cannot overtake you, and your name will not be buried with your body. Your name will remain in the world,
People will use to talk about the level of success and self-recognition you have achieved is amazing, and you will be remembered by the people around the world till the day of judgment, like Iqbal. This wrote by Junaid Ali.